جی ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ورثہ میڈیا۔ تو جی ناظرین کرام، شان اولیاء کے حوالے سے آج آپ کو ایک نایاب یادگار ویڈیو خطاب سنانا چاہتا ہوں۔ عنوان بھی بہت اہم ہے اور خطاب کرنے والی شخصیت جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ عنوان ہے تائیدار گولڑا قاطع مرزیت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ بھی ماہ سفر المظفر کے اندر ہے، اور خطاب کرنے والی شخصیت کون ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں؟ استاد الخطباء، عاشق رسول، اپنے مخصوص انداز آواز کے مالک حضرت علامہ مولانا بابا پیر فتح دین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف والے۔ یہ وہ خطباء میں سے ایک خطیب تھے جو اکثر خطاب علماء کے اندر کرتے تھے۔ جتنے عوام کے اندر مقبول تھے، اس سے کہیں زیادہ علماء کے اندر مقبول تھے۔ یہ صرف خطیب نہیں تھے بلکہ جو لوگ ان کے خطابات سنتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ صاحب علم بھی تھے، اور صاحب نسبت، صاحب معرفت بھی تھے۔ ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ مخصوص انداز، مخصوص آواز تھی، لیکن ان کی استانہ عالیہ گوڑا شریف جو نسبت تھی وہ زمانہ جانتا ہے۔ یہ خود حضور سیدنا قبلہ پیر بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے۔ تو اس حوالے سے ان کی زبانی آج پہلی بار میں آپ کو یہ ویڈیو خطاب سنانا چاہتا ہوں، جس کے اندر یہ تذکرہ کرتے ہیں حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی ولادت، ان کی کرامات، ان کی سیرت کے حوالے سے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کی زبانی پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب سنتے ہیں، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اولیاء اللہ اللہ اولیاء
فرق نبیاں درمیان ہیچ فرق درمیان نبوت روا اولیاء را چیست دانی اے پسر میرا ساند لا مکان با یک نظر. حضرات محترم آج سفر المظفر دی 24 تاریخ ہے. بحمد اللہ تعالی سفر المظفر چے اکثر اولیاء اللہ دا وصال ہے. اساڈے ملتان حضرت غوث العالمین غوث بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دا بھی سفر چ وصال ہے. اور حضور داتے گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا بھی وصال سفر چے. اور پیر سیدنا مہر علی شاہ پاک دا پیران دا وصال بھی سفر چے. پیر مہر علی شاہ پاک دا وصال بھی سفر چے. صاحبزادہ والا شان پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب دا وصال بھی سفر چے. اور بھی کئی بزرگ ہیں. حضرات دنیا جو آکھے ساڈا اودے نال تعلق کوئی نہیں. اولیاء اللہ دے بوہے تے ونجنا یہ قرآن چ سبحان اللہ اللہ نے حکم دیتا ہے سانو نہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ او موسیٰ علیہ السلام جنہ دے متعلق قرآن دے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. او نبی جدے نال اللہ نے گلاں کیتیاں. میرے لفظ نہیں قرآن ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. جدنال اللہ گلہ کرے ایمان نال دسو کتنی شان ہو سی. بلکہ میں تے ان آکھاں جدنال حضرت جناب موسیٰ پاک شہید گلہ کرن غوث بہاولا کرن شاہ رکن عالم کرن تے انہوں میں کتنی مبارک دیوان جدنال دت گنج بخش حجویری گلہ کرن غوث اعظم گلہ کرن پیر مہر علی شاہ پاک گلہ کرن نصیر الدین کرن وطودہ کتنا مقام ہے جدنال مولا علی پاک گلہ کرن امیر عثمان فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلہ کرن تے وط جدنال اللہ گلہ کرے دی. ہن سوچو اللہ نے گلہ کی تین باقی کمی کیا ہے. ہن مولوی آدم کسے دے بوہے تے نہ ون. قرآن انج نہیں آتا. قرآن اعلان کر دے اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام جی مولا اکے چل فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. ایک ساڈا بندہ ہے جدے تے اثر رحمت وسائیے علم لدنی دیتا ہے
ادے کول تساں جاؤ. حضرت خلیفہ بھی نال لے گئے، آپ بھی ویندے پین، چل دیں پہ پیدل، سواری کوئی نہیں، دریا وچ پہنچن، اتنے خضر علیہ السلام نال ملاقات کی تھی. اور تساں آپ سوچو میرے دوستوں میں کوئی عرض کیا کرے نا، کتنا مقام نبی ولی کھل گیا بیٹھے. خضر علیہ السلام نے متعلق اتفاق ولی نبی وچ اختلاف ہے. ہوں اساں گیا ولیاں دے بوئے تے ولیاں دی شان کتنی. اللہ نے قرآن فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، میں اللہ ولیہ دے نال. اور دوسری جگہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ دی رحمت نیکاں دے قریب. پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، میں مومنہ دی محنت نو ضائع نہیں کرنا. ایمان نال دسو اللہ دے ولی آج اساں کوئی دنیا پیچھے مر گئی ہے، کوئی رنا پیچھے مر گئی ہے، کوئی کسے پیچھے مر گئی ہے. اللہ دے ولی فرمانن طلب الدنیا محنس، جڑا دنیا دا طالب ہے وہ ہجڑے. طلب العقبہ مؤنث، جیڑی عاقبت دی جناب فکر کریں دے وہ عورت. طلب المولا مذکر، جڑا اللہ دی طلب کریں دے تے محمد عربی دی طلب کریں دے اوہ مردے. اس واسطے فرمایا مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، مرد ملے کہ درد نہ چھوڑے، او گندے گن کردہ کامل پیر محمد بخشا. جی کامل مرد ہوگی، مرداں کی گل. اللہ وہ میرے بچے بکرتی ہو. مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، او گندے گن کردہ کامل پیر محمد بخشا. ہوں مرد ہوئے عورت نہ ہو. اس سے واسطے کسی عورت دی بیعت جائز نہیں. عورت ناقص العقل ناقص الدین. جی ہاں ہوں حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا عورتیں بیعت کریں، آپ نے عورتوں بیعت کیتا ہے. قرآن یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ. فرمایا محبوبہ مومن عورتیں آویں انہوں بیعت کرو، انہوں زنا تو روکو، شرک تو روکو، برے کماں تو روکو، اولاد دے قتل تو روکو. تو عورت مرد دی بیعت کر سکتی ہے، مرد عورت دا مرید نہیں ہو سکتا. لیکن ہون مسئلہ بدل گیا. بہت سارے مرد اپنی بیویاں دے مرید ہیں. جی ویکھدے بیٹھے ایک کم غلط ہے. اللہ نے قرآن چ نہیں آکھیا
کہ عورت مرد دی سردار ہے. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت دا سردار ہے. خیر میں گل کر گیا. ہوں اللہ والے جنگلوں میں پھرتے ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ پاک رب دی تلاش اتنے ملتان بھی پہنچے. ایڈا وڈا ولی سید آل رسول تے سونا اتنے پہنچے. 24 نمبر 8 تے 9 دے درمیان ایک بستی ہے چمرنگا کی. اس زمانے یہ شہر کی انتہا. اتنے چمڑے رنگیندے ہیں. اتنے ایک مولانا نظام الدین سادات بہت بڑے عالم ہیں. حضرت فرماتے جلے میں ملتان ہونا میں ایک دن جناب حضرت شاہ یوسف گردیز کے دربار تے گیا. جلے میں دربار تے گیا میں جو بورڈ گیٹ دے باہر نکلا مولانا نظام الدین پہ آندن بمائے شگرد سید بھی نال مولانا مٹے بندے پیران دے منن والے. جو مینو ویکھیا نہیں میرے کول آئے عرض کی تنے سونا نہ کوئی علمی سوال کرے نہ کوئی تواڈے نال ہور گل کرے یہ کچھ عرض کرے نہ دعا کرو جو میرا خاتمہ ایمان تے ہوئے. مقام ہے اسے وقت فرمایا نا طلب المولا مذکر اللہ نہ طلب کرن والا مرد جی. اب جناب والا قربان جاواں طالب العلم نے علمی سوال کیتا آپ نے جواب بھی دیتا تھے فرمایا ہمیشہ اس سے وچ راسو یہ مقام حضرت پیر میر علی شاہ پاک ملتان ایک دن نہیں رہے کئی دن رہے کئی مہینے رہے. آپ ملتان آ کے پاک دروازہ ہے نا الگ تے ونجو اگو خونی برج آندا ہے. خونی برج کو گلی لاندی ہے کہ محلہ قاضیاں دا مشہور ہے. اتھے آپ نے مکان گدا ہے کرایہ دا. لیکن اتھے ایک شخص آیا اس نے عرض کی دی حضور میں تو راتی دیکھتا ہوں تو ساری رات اللہ اللہ کر دے. اللہ اللہ کرنا چاہیے. جس اللہ اللہ کیتا اسے کا بیڑا پارے. اللہ اللہ کرن نال گل بن دی ہے. اس کہ حضور میں تھوڑے کول آیا میریاں بچیاں جوان کوئی شے نہیں ملتی کوئی پیسہ نہیں رشتہ کوئی نہیں. آپ نے دعا فرمائی آپ نے فرمایا گھبرا نہیں اللہ سبب بنے سی. وہ شخص آدھے چند دن گزرے پیسہ بھی آ گئے رشتے بھی ہو گئے میری لڑکیاں شادی ہو گئی اتنے آپ کی مشہوری ہو گئی لینا دیا لینا لگ گئی. آپ نے ایک ملتان بہت بڑا حکیم گزرے جدا نام مہر بخش آئی آپ دا مرید آئی ادھے پیو نے نام بھی آپ دے نام تے رکھا آئی مہر بخش آپ نے فرمایا یار اتھوں میں نے بدلو میں نے لوگ ذکر نہیں کرن دینے. اس نے وقت حرم گیٹ دی اندر ایک مکان کرائے دے لے دیتا. اس مکان آپ رانے اتھے بھی وہ جناب والا قربان جان اتھے بھی لوگ آئے. ایک قاضی آیا اسے محلے دا قاضی آ کے قبلہ میری لڑکیاں تے شادی نہیں پئی ہوندی میرے کول مال ہی کوئی نہیں. آپ فرمایا ایک چٹا ککڑ لے آویں
چٹا انہیں تویزہ والے تا دن یہ ککڑ ہوئے وقت ادا خون ہو سی ادھے نال تھی لکھ لعنت کے بے ایمانو خون نال تویز لکھا رہے یہ جڑا خون نکل دے نا جا رہا ہے یہ حرام ہے توجہ ہے یہ سب ڈھموسلے یہ تمام تویزہ والے جھوٹے لانتی بے ایمان بیٹھے حضرت فرما ککڑ لے آیا وہ جناب ککڑ لے آیا آپ فرمایا آپ غوث بہاول کے دربار کے بیٹھے ہیں آپ کے دربار کا دروازہ ایک مشرق والے پاسے ایک مغرب والے پاسے مغرب والے دروازے تو نکلو اگوں شاہ رکن عالم دی مزار ول جاندے پیر در پھٹ دی مزار تے جاندے مولانا حامد علی خان دی مزار تے وہ سڑک ویندی ہے آپ جب باہر نکلے اس ویلے قلعہ آباد کوئی نہیں آپ نے فرما اڑیا آپ نے ککڑ دے گلے چ تعویذ پایا تعویذ جو پایا فرما چھوڑ دے ککڑ نے چون ماری فرمائے جا کھٹ ان نے جو کھٹی تنوں پیسے جھولی بھری اس بھر کے لے گئے ہرس جو زیادہ آئی گھر بن کے رکھا ہے آپ تو چلے گئے آپ نے اسے مٹی پا دی تھی وقت آیا میں وقت کٹ کے لے لگے دل وقت ہویا کھٹے تو بچوں سب شان کی تھی یہ دینا بھی جان دیں روکنا بھی جان دیں کہ اللہ دے جو یار ہے بولو نا کہنے یار ہے جی آیا حضور وہ تو میں زمین پٹی ہے تو سپ نکلے فرمایا شکر کر تو پیر میری علی شاہ پاک ایڈا وڈا ولی ایڈا وڈا سید ایڈا وڈا لنگر دا مالک قبروں تے بیٹھے ہوں انہاں کول کتاب کوئی نہیں انہاں کول مسئلہ کوئی نہیں قبروں والیاں کولو فیض مل گئے اگر نہیں ملتا تو تیرا برتن خراب ہے بولو نا ہوں گوشت کی بوٹی ہے کہ میرے یا بڈھا دے میں تو نہیں کھانا وہ آکسی کیوں نہیں کھانا میں آکسی یار دند جو کوئی نہیں ہوں جدے دند نہیں وہ بوٹی نہیں کھا سکتا جدے ایمان نہیں ہو قبر والے کو فیض نہیں لے سکتا فیض وہ لگے جدے کوئی ایمان ہو آج ان لوگ قبروں تے میں جاؤ کیا کرن جاندے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے پردہ فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا ساری کائنات دی عورتاں دی سردار مومنہ دے نہیں سارے نبیاں دا پیر ساری کائنات دا پیر اللہ دا نبی او جناب والا او دی بیٹی میں قربان جاواں شام پوندیے رات ہوندیے ایک انگلی چ حسن ہوندن ایک انگلی چ حسین ہوندن اپنے ابے دی قبر تے پئی ویندی ہے آج لوگوں کو پتہ نہیں کیا تھی آج آدھن قبرہ تے نہ جاؤ واقعی ساڑیاں جڑیاں ماواں پہنن اللہ انہوں ایمان دے گی یہ وینی تویزہ لے کر او بے ایمان پلیت چیزاں نہ لکھ دینے اے خاوند نو کھواٹا اے انچا کار او خاوندی پلیت ہو گیا گھر بھی پلیت ہو گیا انہاں کول نہیں مہینہ چاہیے ولیاں کول ونیو دعا کرا جی ہاں سیدنا پیر میرے علی شاہ پاک ہر ویلے روندین فرمانن ہاں اے جناب والا اللہ دے بندے قرآن دے
رو بوتا ہسو تھوڑے آج سارا ہسن تے زور ہے سرکار پیر میر علی شاہ پاک مادر زاد ولین آپ دے والد نا نظر دین شاہ آپ دے دادے نا روشن دین شاہ آپ دے دادے دے والد نا بھائی نا غلام رسول شاہ حضرت روشن دین شاہ صاحب ایڈے وڈے ولی یہ لوگ سنڈھورا ضلع امبالہ وچوں آئے یہ گولڑے شریف آ کے نہ ڈیرا لائے سنڈھورا ایک ضلع ہے یہ جگہ ضلع امبالہ ہے ہندوستان یہ سید اتھوں آئے اتھوں آ کے کچھ سید حجرہ شاہ مقیم چلے گئے کچھ سید اٹھ شریف چلے گئے کچھ سید گولڑے چلے گئے کچھ سید ملتان چاہ گئے ملتان کی کئی سید ہیں بخاری بھی ہیں گیلانی بھی ہیں ہمدانی بھی ہیں کاظمی بھی ہیں ساڈے حضرت صاحب کے دادا جی روشن دین شاہ صاحب جلے آئے آپ سونے بہن علاقے دے لوگ آپ دے مرید ہو گئے بڑا منن لگ پئے آپ دا لنگر چلن لگ پیا اس علاقے دے سید سڑن لگ گئے انہاں سیدہ نے تاریخ چلائی انہوں نے آکھیا یہ سید نہیں انہاں آکھیا کیوں کہ کاٹ دی نہ کنی سید کدی نہ ہوئے سنی جی میں لکڑی دی کنی نہیں ہوں دی یہ میں سید سنی نہیں ہوں آپ جناب والا روشن دین شاہ دا مرید آپ نے دعوت کر گیا جلے آپ دعوت تے گئے وہ شیعہ سید بھی آ گئے وہ بھی آئے انہوں نے آکھیا اس بندے نو یہ تو سید تا نہیں تو گھر بلائی بیٹھے انہوں نے آکھیا آپ کو لوگ پوچھو وہ سید اگے ہویا انہوں نے آکھیا شاہ جی اے دسو تہاڈا نسب نامہ کتے وے شجرہ کتے وے آپ نے فرمایا گولڑے شریف آون شجرہ وکھائیساں سارا کچھ دیساں تین تسلی کرے ساں انہوں نے کہا نہیں میں اتھے ویکھنا ہے بعض بندے ضدی ہوندے یہ میں پیر میرے علی شاہ پاک دے دادے بھی گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا شاہ جی لڑو نہیں میں جھگڑا کرن نہیں آیا میں تواڈے مقابلہ کرن نہیں آیا میں سید ہاں پر شجرہ میں اتھے ویکھیساں انہیں کہنے میں تھائیں ویکھساں آپ دے سر تے ٹوپی آئی آپ نے ٹوپی زمین تے رکھی آپ جوش وچا کے فرمایا جیڑا ٹوپی اٹھا لوے میری ٹوپی زمین تو اونچی چلی جائے تو میں سید نہ ہو ساں جے کر ٹوپی میری زمین تو نہ چاہی ونجے تو وقت میں سید ہاں اے بنو فاطمہ دی ٹوپی ہے اولاد فاطمہ دی ٹوپی آپ ٹوپی رکھی ایک سید دوڑ آیا ہٹا گھٹا پہلوان ٹوپی چاون لگا ٹوپی نے چاہ سکیا ٹوپی انج پئیے جی میں جناب بجلی دا کرنٹ لگ جائے شرمندہ ہو گیا دوجا دوڑیا وہ نہ چاہ سکیا تیجا آیا وہ زمیندار آ کے ہوں تا شرم کرو حیا کرو کپڑے دی ٹوپی تواڈے کولوں نہیں چاہیے دی یہ انہاں دی نشانی ہے دلیل ہے کہ سید ان تے ٹوپی نہیں چاہیے اندازہ کرو
وقت آپ دے والد صاحب نظر دین شاہ صاحب ایک فتح محمد گجر آئی ادھے گھر آپ گئے انہیں دعوت کی تھی سرکار جو گئے اتھے بھی یہ جھگڑا انہاں کہے تواڈے پیر سید نہیں آپ چپ آپ خاموش بیٹھے آخرکار جھگڑا کرنا گئے تنگ کی تو نے انہوں نے سن سید ثبوت دے آپ نے فرمایا گل سنو کہ فتح محمد دی کتنی عمر ہے قبلہ 50 سال ہے فرمایا ادھی اولاد کوئی نہیں قبلہ کوئی نہیں آپ نے فرمایا ادھے گھر بچہ ہو سی 6 ماہ دا جمسی زندہ راسی او میرے پتر دا مرید میرے علی شاہ دا مرید بنسی جمسی 6 ماہ دا وقت جلے ہو جناب والا جوان ہو سی ادا پتر جمسی او مرید ہو سی بابو جی دا سیدہ نے تاڑیاں ماریاں ہوں تک اولاد نہیں ہوئی ہوئے سی 6 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا غالباً ادنا محمد بخش رکھا گیا ہویا انگلیاں منہ وچ زمیندار گجر فتح محمد نے اعلان کیتا او منکرو میرے پیر دی دعا نال 6 ماہ دے اندر میرا بچہ جم پیا نے دیکھنا ہوئے آوے 50 سال اولاد نہیں ہوئی اے میرا پیر رب کو من دعا گے دیندہ رب دے پر دیندہ سبب نہ دے آنکھوں چنا بولو گل لمبی ہوئے سی آؤ ذرا قرآن سنو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان فی ذالک عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی ابا کوئی نہیں ماں وچوں بغیر باپ دے اللہ نے قدرت کاملہ نال پیدا کیتے مائی مریم آواز دیتی ہے میرا بچہ جی اماں جی اساں تو ماشاءاللہ ساڑھے کئی مولوی بگڑے ودن تھی ماں آواز چا دے گئے کہ بھونک دی پئیے ہائے خدا دی قسم جس ماں دا ادب نہیں کیتا وہ کتے تو بھی زیادہ برباد ہے زیادہ دکھی ہو کے مرسی ماں بڑی دولت ہے پیو بڑی دولت ہے حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم ماں دے قدم تلے جنت پاک پتن شریف میں نے ایک مولوی آکھنے لگا کہ یہ دروازہ بہشتی جو گزردے پہ یہ تھائی بہشت آ گئی ہے میں کہ تو مولوی ہے کہ ہاں تو مولوی میں کہ پڑھایا بھی ہے کہ بڑا پڑھایا میں کہ یہ حدیث پڑھی ہے الجنہ جی الجنت تحت اقدام امہاتکم ماں دے قدمہ تلے جنت اگے ڈاٹھی پڑھی ہے میں کہ لکھ لعنت وقت ماں جو ترسی
تے اللہ دے نبی فرما ماں دے قدموں تلے جنت ہے تے جتھے وہ پیر رکھسی اتھائی جنت ہو سی یا نہ ہو سی جے کر ماں دے قدموں تلے جنت آ سکدی ہے تے بابا فرید الدین دا دروازہ بھی جنت بن سکتا۔ میں نے آکھن لگا کہ مرید کہنا ہے، میں کہ گولڈ شریف کا اچھا یار تو بڑا اچھا ہے، میں بڑا سخت وہابی ہوں پر آج میں مان گیا جی۔ میں نے یہ زمانہ کہڑائی تقریباً میرا خیال 60 آئی سن 1960 انہیں میں نے 50 روپیہ دیتا اس آگے میرے جیب وچ اور پیسے کوئی نہیں نہ تو میں اور دے وہاں۔ آج تو بعد میں مرید بھی کر مرید بنا میں آج مذہب سمجھ آ گئے میں ان مرید نہیں کریں گا ماں زندہ ہی رکھا میں نال لے چل گھر تیرے گھر جو پاک پتن شریف ہے پہلے ماں دے پیر چم سے وقت میں مرید کرے میں نال لے گیا جو سے ماں دی بیٹھی ہوئے اللہ جانے کہندی وہ مرید ہے میں نہیں پوچھیا بوڑھی جی مائی آئی پہلا وہ سوال ہے حضرت صاحب دعا کرو جو میرا پتر اہل سنت جماعت دا بڑھ گیا پتر آ کے اماں آج بڑھ گیا اسے جنے میں نے بڑا چھوڑا کول آیا میں کہ بی بی میں دنال شرط کی تھی جب تک تیرا پیر نہ چمسی میں مرید نہیں کرنا۔ ماں اس وقت میری عمر گھٹ آئی میں جوان ہم تکڑا ہم وہ مائی دی عمر کو 80-90 سال ہو سی کہ اس نے جلے پیر چومے آکھن لگی حضرت صاحب اس شخص نے مینوں ادب نال کبھی بلایا ہی نہیں کہ آج تساں پیر چچموائے میرے کو کوشش نہیں میں تو دعا دے اللہ اکبر۔ تو ہوں آپ اندازہ کرو ہوں یہ جمعہ خان بیٹھے ماں زندہ ہے یہ محمد شفیع دی ماں زندہ ہے عبدالسلام دی ماں زندہ ہے اور کئی دوست بیٹھے جنہوں نے ماں زندہ ہیں اللہ دی قسم خوش نصیب ہو۔ محمد رمضان بھی ماں میرے خیال زندہ ہے پیو بھی زندہ ہے ادھا پیو چلا گئے ماں بھی چلی گئی مختیار دی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں جی دولت کوئی نہیں رن ایک مر گئی ہے دوسری مل ویسی ماں کتوں گنا سے اللہ اکبر۔ حضور فرمایا ماں دے پیراں تلے جنت ہے تے پیو دے متھے وچ عرش معلا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت باز ماواں اللہ انہوں خوش رکھے باز ماواں اپنے خاون میں جو چنگا نہیں جان دیا پترا نو گمراہ کریں گے بلکہ پتران دے سامنے خاون نو گالا کڈلیاں برا آکھنا یہ عورت دا کم نہیں اولاد دا کم ادب ادب نہیں کچھ نہیں ہمیں پیو جاہل قرآن چ نہیں آیا بہت بڑے مفتی مولانا محمد اعظم صاحب انہوں نے صاحبزادہ بیٹھے حافظ بھی بیٹھے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن جی مولوی تکے ملے نے شیران تے ضرور قرآن دے ماں باپ نو جھنک نہ دیوی ہن ماں پیو لڑدا پے
تیرا کم نہیں، تو ماں نو یا پیو نو کچھ آکھ، اگر طاقت ہی تو صلح کرا چاہ، سبحان اللہ، برا نہیں آکھنا جی۔ جد ماں باپ دا اتنا شان ہے، ایمان نال دسو مرشد دا کتنا شان ہے؟ ماں باپ پیچھے، مرشد اتے، مرشد پیچھے، غوث اعظم اتے، غوث اعظم پیچھے، حسنین پاک اٹھے، حسنین پاک پیچھے، مولا علی اٹھے، مولا علی پیچھے، آمنہ دا لال اٹھے۔ توجہ ہے؟ اس وقت میں آدانا اٹھیاں تے سچیاں کلامان دی محفل اے قرآن جی۔ ہاں گل دور چلی ویسی، میں گل جڑی کرنی ہو رہے ویسی، پتہ نہیں اگلے جمعے گیا اس تو اگلے جمعے زندگی ہو سی یا نہ ہو سی۔ میں تا نصیر الدین نصیر وصال تے یہ سبق حاصل کیتے جنا 1:15 بیمار ہوئے، 1:45 بجے اللہ کو چلا جی۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، اور میرے بچے کیوں تنگ کریں دے، ساڑھے ذوق خراب کریں۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، تے سجنا بھی مر جانا، چڑھیا دن تے دیگر ہوئی محمد آخر نو ڈب جانا۔ جناں دے یار، جناں دے یار پیارے بچھڑ، واہ نصیرت مایا، جناں دے یار پیارے بچھڑن، تے کون وے مڑ تھوڑا، روگاں وچوں روگ محمد، تے جدا نام وچھوڑا، تر گئے اج دلدار دلاں دے، تے وطنوں چک ماراں، اجڑی بستی نظری آوے، کنڈ دتی جد یاراں۔ ہائے قربان جاواں، صدقے جاواں، موت آمنی، اللہ دی قسم انہاں دی موت اوکھی، جنہاں ماں نو دکھ دتا، پیو نو دکھ دتا، بیوی دا حق ادا نہ کیتا، بیوی نے مرد دا حق ادا نہ کیتا، ماں پیو دا ادب نہ کیتا، شریعت دا خیال نہ کیتا، حرام تے حلال دی تمیز نہ کیتی، او اوکھے مردن جنہاں تمیز کیتی، انہاں نو دیر ہی نہیں لگدی۔ نصیر الدین دا میرے نال بڑا پیار ہے، آپ وہ بچے وہ آپ دے پوتر جانے، ہاں جی میں نصیر الدین نہیں گھر پہ کرے نا، اللہ انہوں دی زندگی کرے۔ نصیر الدین دے 3 پتر، 2 دھیاں، ایک پتر شادی شدہ ہے، ایک دھی شادی شدہ ہے، دھی دا پتر ہے اور پتر دی دھی ہے۔ اللہ اکبر، اکھاں چوں آنسو ہاں کون گھٹ رو، قسم خدا دی پناہ خدا دی، تے مندے درد جدائیاں، اگلے لوگ جدائیاں کولوں دیندے گئے دعائیاں۔ آپ 3 جماعت یا 4 عمر آپ دی ساری 55 سال ہے،
توجہ ہے؟ آپ سن 1954 پیدا ہوئے. ہائے سنیو سونے بڑے ہیں. آپ فٹ بال پہ کھیلتے بچپن ہے وہ فٹ بال مینو لگ گئی سٹی نے نا میرے سر چا لگی. میری دلی تمنا ہو گئی کہ یہ سونا میرے سر کے ہاتھ رکھے جا. آل رسول یہ ہاتھ رکھن نال میرا سر جہنم دی اگ کو بچوئے سی. میرا اپنا عقید ہے. وہ آئے فٹ بال نہیں چاہتے میرے سر کے ہاتھ رکھے بیٹھی پیڑے اور میری ہائی پگڑی میں لہا دیتی. میں کہ والا تے ہاتھ لگے سر تے. آپ نے فرمایا ڈاڈی پیڑے. میں کہ حضور کو فٹ بال تو نہیں یہ تو پتھر ہے. ابھی نہیں یہ تو فٹ بال. میں کہ جی نہیں. کہ تم کیا آخر ہے. میں کہ جی میری دو شرط ہے. ایک شرط ہے جو میرے نال وعدہ کرو میں جنت چلے ویسا. کہ تو دا یقین ہے میں جنت ویسا. میں کہ ہوئے سید کہ حضور اس نے جنت جنہ بھیجن یہ تو گل ہی کوئی نہیں. توجہ ہوئی. اچھا یہ انہوں نے بولی آپ نے جڑی بولی فرمائی وہ میں سنا تھا. فرما جی ماں جنت گیا تو تھا بھی لے ویسا. یہ انہوں نے بولی. اچھا کہ یہ گل تو میں تیری گل کو دس دیتی ہوں. یہ دس دوسری گل میں کہ جی میرے مونڈے پہ چڑھو. فرما دادا جی مرے سے بابو جی سلامت. میں کہ تسی بہت صحیح. وہ میرے مونڈے پہ بہ گئے. میں نے فرمایا تم نے کیوں چکے. میں کہ جی میں صدیق اکبر دی سنت ادا کی. صدیق پاک نے نبی نو چاہیا میں نبی دی اولاد نو چاہیا. میں کہ حضور میں کتنے اور لے وجنا. میں جوان تکڑا ہمت آئی. میں کہ حضور کتنے لے وجنا. کہ مینو دادا جی کو لے وجنا. میں بابو جی کے سامنے آیا. موٹر گراج بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا نصیر الدین تو لڈھے نے مونڈیا تے چڑھانا. یہ انہوں نے اپنی بولی. نڈھا سے دین بچے نے یہ جوان میں لڈھا کے نہیں. ان نصیر الدین نے فرمایا نے تم لڈھے نے مونڈے تے چڑھانا. انہوں نے فرمایا بابا جی یہ ان من آپ آکھے. آکھے کیوں جی. میں کہ حضور میں آکھے. فرمایا وقت خیال کرائے یہ میں نے بہت پیار ہے. وقت میں نے یہ بھی شرط ہے کہ نصیر الدین یا فاضل عالم سید دا پتر گولڈ شریف دن ممبر تے میرا اعلان کرے کہ تقریر کرے سی. یہ میں نے شرف حاصل ہے اور ریل موجود ہے آپ کے لفظ. کیونکہ عموماً عرس پاک کے پہلے آپ بیان فرمائیں بعد میں کر گا. آپ چونکہ گردے نے مریض ہیں آپ فرمائیں میں زیادہ دیر بہ نہیں سکتا. خیر لیکن اس جنے دے جڑا کمال میں دسنا ہوئے وے کہ اس جنے نے 15 سال ساری زمین تے دورہ کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باوضو بیٹھا منبر تے بیٹھا. یہ نہیں کہ میرے پیر قسم چاہ کے میں آنا میں ہوں تقریر شروع کرنا چند بندے ہونے BC چوک بھی اتنے بھی
لیکن اس مرد کامل دی شان ہے جتھے اس تقریر کرنی ہویا 2 گھنٹے 3 گھنٹے دنیا پہلے انتظار ہوتی اور آپ کار تے سٹیج تے بہنے ہیں پیدل نہ بہنے ہیں شیشے بند ہونے ہیں آپ فرمانے ہیں میں اسے واسطے کار تے آیا جو تسا مل دیا تو 12 بجے آ دے سو میں تقریر چلے کرے سا جی دنیا موجود ہے عبدالحکیم کو ایک بغداد شریف ہے اتنے سید ستے پہ سمجھے انہوں نے دربار تقریر ہے پہلے تھوڑے نوکر نے کی تھی پھر ایک اور عالم انہوں کی تھی پھر آپ بیان فرمایا دنیا سٹیج تک کارتے آئے میں نے فرمایا فددین یہ لوگ ماں چھوڑے نا کہ چم چم کے میرے ہاتھ تے تھکا لا دے سن دوجا یہ کہ میں سٹیج تک تو نہ پہنچا دے سن میں بڑے دیکھے آؤ نات خان چوٹی دے بیٹھے چکوال فصیح الدین سوروردی پاک پتن والا بڑے بڑے نات خان بیٹھے آپ سٹیج کے آئے نات خان اس انتظار چل جو حضرت پیر صاحب آسن وہ کرسی دے باسن تسنات پر سن بھئی سانو 4 پیسے زیادہ مل سے وہ نات خان ہن کوئی نہ میں تقریر کر گی آپ فرما لاؤڈ سپیکر میرے ول کر تقریر شروع کی تھی مرد کامل نے 4 گھنٹے بیان کی جا ریل موجود سمجھے آپ نے فرمایا او نات خانوں دوسرا آئے نہیں ہو توانو ایک خیال آئی بے نصیر الدین آسی تے چھلڑ ول مل سن میں نو اے امید ہے کہ میں نو چھلڑا دی امید کوئی نہیں میں نو محمد عربی تے اللہ کے امید ہے میں پیسے دی رہا پیسے واسطے واز نہیں کریں گا میں اپنے نانے تے رب دی رضا واسطے واز کریں گا اور اس طرح نوکر بیٹھے ساری عمر واز کیتے ہون بھی کریں گا بتا تب یہ کدی نہیں کسی نو آکھیا کہ پیا دینا مولوی میں نال سڑ دن وہ آدم تو فیس کیوں نہیں منگدا میں آدم تھوڑی جوانی ہے چٹا چمڑے تھوڑی تو فیس ہو سی میری کیڑی فیس ہے نہ لیک دی میں لیک جو نہیں ہاں لیک ہوا تو فیس منگا میں نے پیرا منع کیتا ہے فرما وعدہ خلافی نہیں کرنی مذہب نہیں بدلنا منگنا نہیں اور میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے جنازے تھے اپنی کار تے گیا میرا پتر میں لے گئے بڑا خرچہ ہے لیکن میں قربان جاواں پیراں ایڈا کرم کیتے جو ایک پروگرام منڈی بہاؤدین رکھ دیتا نے اتنے پیر نصیر الدین دے تیجے دا ختم ایک پروگرام لاہور ٹھوکر بیگ دے نال جی جناب ایک والی جگہ اتنے میرا پروگرام بڑی دنیا آئی اونا جناب والا وہ میرا جڑا خرچہ ہویا یہ سائیں پورا کر دیتے ہیں اساں لوگ دنیا پیچھے مردیاں ہیں اللہ اور یا اللہ دین پیچھے رہنے اور یہ سنت کہنی ہے حسین پاک تھی یزید کتنی دولت دینا صرف میرے ہاتھ ملا جا نصیر الدین سونا ایڈا عالم ہر قسم دے سوال دا جواب اور قربان جاواں سونا بھی آئی اچا بھی آئی سچا بھی آئی میں نے فرمانے منفت دین تو میرے دادے دا مرید ہے
میرے واسطے دعا منگیا کر جو میں لمبا بیمار نہ ہوا، کیونکہ میری طبیعت تیز ہے، میں جو لمبا بیمار ہو سا میرے بچے پریشان ہوئے سن، میری بیوی پریشان ہو سی، میرے خاندان پریشان ہو سی، تاکہ میں لمبا بیمار نہ ہوا، مختصر ہوا 1:15 بجے بیمار پہ ہونے 1:45 بجے دنیا تو رخصت پہ ہونے۔ ہاں سانو موت یاد ہی کوئی جی، اللہ اکبر۔ اور گولڈ شریف آپ دے بہت فوٹو لگے ہوئے ہیں، شبی مبارک آپ ہتھاں نال لہا گئے، کسے مرید آ کے حضور آج لہندے پہ ہو، فرما بس دل آ کے لہا گیا، ایک دن لہائے نے ہفتہ نہیں گزرا، معلوم ہویا انہاں لوگاں پہلے پتہ لگ ہوئے کہ وقت ہو گیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ پاک 1937 وصال کیتا ہے، 11 مئی سفر دی 29، یہ اگلے اس ہفتے چھوڑ سے انشاءاللہ بدھ والے دن بعد نماز عشاء گولڈ شریف تقریر ہو سی۔ خیر آپ وصال فرمایا، ضلع لودرا، اگے لودرا تحصیل آئی ہوں ضلع ہے، ایک بستی ہے گوگڑا، گوگڑا دے نال ایک بستی ہے، ادا نام ہوں میرا آباد ہے، پہلے نائی والا ہے، کھو نائی والا۔ جدوں نصیر الدین دے دادا جی اتھے آئے انہاں لوگوں نے نام میرا آباد رکھ دیا۔ میں بھی کول امجد بابو جی آیا، اس ویلے پیر امام علی شاہ صاحب زندہ ہیں، اے میرا عزیز محمد فہیم انہاں دے پوترے دا مرید ہے ظفر علی شاہ صاحب۔ خیر میرے نال بھی انہاں دے بڑے مراسم میں تعلق ہیں، میں پیر امام علی شاہ صاحب دے سامنے 24 سال واز کیتے ہیں، جی میں وہ کمرہ ہے نا سارے مدرسے دا، ان کمرہ ان مسجد ہے، آپ دے آخری وقت بھی میرا واز ہوندہ پہ آئی، اسے ہفتے چاپ دا وصال ہویا۔ آپ دیگر دویلے سن 1937 11 مئی آپ رومن لگ گئے پیر امام علی شاہ پاک۔ ایک سارے ملتان مولوی ہے حفیظ اللہ میروی صاحبزادہ بھی سے دینن، سید بھی سے دینن، حفیظ اللہ شاہ میروی شاہ رکن عالم جمعہ پڑھیں دے اوقاف چھے، ادھے والدنا حامد دین شاہ او بخاری شریف پڑھدے بیٹھے ہیں کہ آپ رومن لگ گئے۔ ایک سید بھی ہے، انہاں کہ حضور کیوں؟ فرما گولڈ وچ میرے مرشد دا وصال ہو گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب دی آخری گل سنے نا، یہ سارا گھرانہ ولیاں دے، حضرت پیر میرے علی شاہ پاک دے استادن غلام محمد بڑے سختن، آپ نے فرمایا طالب علم کتاب ہیک کے تاڑے کو نسخہ ہیک کے سبق سارے یاد کر کے آوائے نہ تو مرے ساں۔ حضرت پیر میر علی شاہ پاک وہ کتاب دیتی گئی، آپ نے فرمایا میں راتی یاد کر گنساں، سنگیاں نو فرمایا تسا یاد کرو، انہاں کتاب جو رکھی انہوں سبی لگ گئی، دیمک لگ گئی، کتاب ساری دیمک کھا گئی۔ فرمایا کتاب طالب جو گیا تے کتاب ختم، سبی لگی پئیے سارے ورکے کھا گئی۔ حضرت رنن فرمایا بے ادب بھی نہیں ہونا، استاد دے گے بولنا بھی نہیں، اونچی آواز بھی نہیں کرنی، کتاب بھی کوئی نہیں، ان کراں تو کیا کراں۔ آپ نال باغ آئی
باغ ایک درخت آئی، درخت تلے بیٹھ کے فرمایا مولا تیرے سوا کریم کون ہے، رحیم کون ہے، رحمان کون ہے، رؤوف کون ہے؟ مولا یہ جو بور دا درخت کھلوتا ہے اسے دے پتیاں تے میرا سبق تے لکھوا دے فرشتیاں کو لو۔ کتاب نو دیمک لگ گئی ہے، کتاب نو سگی لگ گئی ہے، یا اللہ تیرے دربار کمی تو کوئی نہیں۔ آپ جو رونے آپ نے جلے رو کے ویکھیا اکھا تو آنسو صاف کی تیرے ویکھے تے پتے تے سبق لکھا کھلوتے، آپ نے سبق یاد کیتا، استاد کو لائے، آپ نے فرمایا سبق یاد ہے، طالب علم کے قبلہ کتاب اسی بھی لگ گئی ہے کون یاد کرے؟ تو ہم یاد ہے قبلہ کتاب ختم، تینوں کتاب ختم، حضرت دیواری آئی، آپ نے فرمایا حضور مینوں یاد ہے، فرمایا یاد ہی تو سنا، آپ نے جو سبق سنایا استاد حیران ہے، سبحان اللہ۔ استاد نے آخیا شاہ جی انہاں کول تے کتاب کوئی نہیں، دیمک کھا گئی ہے، کتاب ایک آئی، تساں کتوں یاد کیتے؟ آپ نے فرمایا قبلہ اے راز دیاں گلاں پوچھو نہیں، سبق سنو۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے اولیاء اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ مولوی پیٹ مرے تو درخت کا سبق نہیں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا شاہ جی دسو، حضور نہیں یہ راز دی گل ہے، فرمایا میں پوچھ کے ساسا، فرمایا استاد جی گل ہے انہیں شاگردوں باہر کڈو میں دس دینا، باہر نکل، آپ رو پے، استادہ چپ کرایا، فرمایا میرے نشا اتنا روندا کیوں؟ فرمایا قبلہ روندا اس واسطے نہیں ہاں، رومن خوشی دے جو اللہ رسول منا گدم درخت کتاب دے لفظ لکھوا گدم یاد کر کے تو سنا دو۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ جو کوئی لال وکھاؤ تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ او پردادے نصیر الدین ان کا پرپوتر ہے، سبحان اللہ۔ بابو جی دادا تے بابو جی دے ابا جی مہر علی شاہ، سبحان اللہ۔ پیر مہر علی شاہ پاک دا ایک پتر غلام محی الدین شاہ، غلام محی الدین دے دو پتر ہیں، حضرت غلام محی الدین شاہ صاحب، شاہ عبدالحق صاحب۔ سبحان اللہ۔ غلام معین الدین شاہ دے ترائے پتر نصیر الدین، جلال الدین، حسام الدین، سبحان اللہ۔ اور شاہ عبدالحق صاحب دے دو پتر معین الحق، قطب الحق۔ نصیر الدین اور یہ تینے بھائی ہیں، انہاں دے گھر شاہ عبدالحق دیاں ترائے بیٹیاں، سبحان اللہ۔ اور شاہ عبدالحق دے دو پتر ہیں، انہاں دے گھر نصیر الدین دے دو بہناں ہیں، سبحان اللہ۔ معین الحق دے گھر، قطب الحق دے گھر۔ اگوں نصیر الدین پاک دا ایک لڑکا ہے نظام الدین، اس دے گھر معین الحق بھی دی ہے، تے معین الحق دی دھی انہوں دے گھر ہے، نصیر الدین دی دھی معین الحق دے پتر دے گھر ہے، سبحان اللہ۔ معین الحق دی بیوی نصیر الدین دی بہن ہے، تے معین الحق دی بہن نصیر الدین دی بیوی ہے، سبحان اللہ۔ انہوں دے آپس سے رشتے ہیں۔ ہن جلال الدین آپ دا صاحبزاد پیارا بھائی ہے، ادھے پتر دی جنگ آسی ہوں تو ملتوی ہو گئے، ملتان حضرت موسیٰ۔ حاضرین کرام میں امید کرتا ہوں آج کا خطاب آپ نے مکمل سنا ہوگا اور سن کر ایمان جو ہے وہ تازہ بھی ہویا ہوگا، تو اس لیے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے قاری محمد وقار الحسن چشتی، اس کے اوپر صرف خطبہ کے بیان اپلوڈ ہوتے ہیں اور یا کی شان کے حوالے سے اس مہینے کے اندر، اس کو بھی لازمی سبسکرائبر فالو شیئر کریں، اور فیس بک کے اوپر ہمارا ایک بہت بڑا پیج ہے فیضان حضور اشرف العلماء
شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، اس کو بھی فالو، لائک، سبسکرائب، شیئر کریں، اور ہمارا یہ والا چینل ہے اس کو کبھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ روزانہ ایسے نجاب لاجواب ویڈیو بیان اکابرین ملت کی زبانی میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ تو آج کا یہ خطاب سنا اگر یہ خطاب مکمل سنا، اپنی محبت کا اظہار لازمی کیا کریں کمنٹ کے اندر۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔